بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ پیارے بہن بھائیوں، آج نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور سنیں۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت عثمان غنی نے اتنی ہی تعداد میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے کہ کاش میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا، بہت اچھا، جائیے آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اس قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی تنہائی میں تشریف لے جا کر خداوند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محبوب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب عز و جل، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو عالم غیب سے انتظام فرما۔ اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والے خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پاکیزہ اور لذیذہ کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا عز و جل کی شان کہ ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا اور صحابہ کرام ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ کہ اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا اے خداوند عز و جل، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بیچ کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئی، ایک دم حضرت جبرائیل علیہ
السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ وہ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔